ایک شخص نے شیطان سے پوچھا، شیطان بتا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ تیرے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، لوگ بہک جاتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا ایسا سوال تو آج تک کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، چلو آپ نے پوچھا تو بتا ہی دیتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا وہ 4 کام ہیں، 4 عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ میرے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ بندہ جو بات بات پہ قسم کھانا، دوسرا کام ہے جھوٹ بولنا، تیسرا کام ہے نماز نہ پڑھنا، اور چوتھا کام ہے غیبت کرنا۔ بندے نے سنا تو کہنے لگا آج کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو شیطان پشیمان ہوا اور کہنے لگا میں نے غلطی کر دی تجھے بتا کر، تو واقعی اشرف المخلوقات ہے، تو نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو سامنے نے کہا تو 4 کام جو شیطانی پھندا ہے ہمارے لیے کہ بات بات پہ قسم کھانا، یہ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے اور چابی ہے ایک تالے کی جس میں جو کمرے کو لگا ہے اور تمام برائیاں اس کے اندر ہیں، اور یہ بہت بری مرض ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سارے گناہ کر سکتا ہے، لیکن جس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی وہ کوئی گناہ کرنے لگے گا اس کو معلوم ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا سچ بتاؤں گا تو پھر میرے لیے ذلت ہوگی، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور تیسرا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ایک عام شخص کسی دفتر میں کام کرتا ہو تو وہ اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک عام غلام اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا ہے، لیکن ہم حقیقی عبد ہیں اگر اس خدا کے، تو اس کے جو اوقات ہیں اس نے ہمیں بتائے ہیں نماز کے لیے، تو اس پر آنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا شیطانی پھندا وہ ہے غیبت کرنا، یعنی یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بدترین مشغلہ بن چکا ہے۔ جب تک چند لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں کسی کی برائی اور غلط بیانی نہیں کریں گے مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا جب تک کسی کی برائی بیان نہ کریں۔ تو یہ بہت برا عمل ہے، کسی کی بھی برائی بیان کرنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، تب بندہ دوسروں کی بات کرے، پہلے اپنی بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان 4 شیطانی پھندوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔